رکھ دی ہے. جب آپ اوپر جاتے ہیں, ابھی دیکھیں نا سب یہ جو ہم زیادہ تر جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے دوپہر دی کہ تو بانی تر آتی کہ تھوڑے آنی, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان چیزوں سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ آپ کو اس پروسیس سے, اس چیز سے الحمدللہ گزرنا پڑے گا. تو پھر یہ ساری کی ساری ٹینشنیں دور, سارے کے سارے مسئلے مسائل دور جیسے ہمارے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسے ہی یہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے. اللہ کی قسم کامیابی قیمت مانگتی ہے. یہ کہنا کہ آپ کو مفت میں مل جائے گی نا, جہاں پہ رگڑا کھا کھا کے بس ہو جائے گی نا, اس سے 5 کلومیٹر آگے اس کا سفر شروع ہوتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا سیریس, ایک آپ کو قصہ سناتا ہوں. آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ارسطو کا نام سنا ہے؟ ایک جگہ پہ نا وہ لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا, لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا تھا کامیابی کے لیے. یہ ذرا توجہ آپ کی میری طرف ہونی ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ میں بھی چلا جاؤں گا. مجھے آپ کا بڑا خیال ہے. کسی نے یہ ساتھ والے محلے میں جانا ہوگا, کسی نے جناب یہاں سے اٹھ کے خیالی بائی پاس, کسی نے شہر, کسی نے ادھر ادھر جانا ہوگا. میرا کوئی مسئلہ نہیں, میرا تو یہ ساتھ ہی ہے فیصلہ آباد. میں تو ایسے چلا جاؤں گا. آپ لوگوں کی ٹینشن ہے کہ آپ ٹائم سے گھر پہنچ جائیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کی توجہ اور فوکس کے اوپر ایک بات. تو ارسطو جو تھا وہ اپنے لوگوں کو کامیابی کے ٹپس دے رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا دنیا کے اندر سکسیس لینے کے طریقے کون سے ہیں, فارمولے کون سے ہیں, ایسے وہ بتا رہا تھا. اس سلطنت کے بادشاہ تک ایک بات پہنچی کہ آپ کی سلطنت میں ایک بندہ ایسا آیا ہے جو کہ لوگوں کو بغاوت کی طرف لے کے جا رہا ہے, لوگوں کو آپ کے خلاف کر رہا ہے. بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ ان کو بلواؤ, اس کو پکڑ کے لاؤ, میری عدالت میں پیش کیا جائے. اچھا, ارسطو کو پکڑنے کے لیے جناب سپاہی چلے جاتے ہیں, پورا شہر چھان لیتے ہیں, لیکن وہ کہیں پہ ملتا نہیں. پھر پتہ چلتا ہے وہ اس فلاں باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. جب وہ سپاہی وہاں پہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, ارسطو ایسے ایک ٹیلے پہ, چھوٹا سا ٹیلا تھا, اس کے اوپر کھڑا, اس کے سامنے 10-12 لوگ جو ہے نا اس طریقے سے سامنے ان کے بیٹھے ہوئے, اور ان کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں, زندگی کا مقصد کیا ہے, آپ کا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے. یہاں پہ جانوروں کی طرح آگے چلے نہیں جانا, اپنا رول پلے کرنا ہے. جو رول پلے کرتا ہے وہی جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. ایسے وہ باتیں کر رہا تھا. سپاہیوں نے دیکھا, جا کے اس کی طرف لپکے, اور لپکنے کے بعد اس کو اس کے بازوؤں سے پکڑا, اور پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے بادشاہ سلامت کے دربار میں لے کے چلے جاتے ہیں. ارسطو جب بادشاہ سلامت کے دربار میں جاتا ہے اور وہاں پہ بادشاہ اس کو دیکھتا ہے, دیکھنے کے بعد کہتا ہے اس کو فوراً 9 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے. ارسطو کو وہاں پہ 9 سال کی قید ہو جاتی ہے. شب و روز گزرتے ہیں, اور گزرنے کے بعد جیسے ہی وہ جیل سے باہر آتا ہے, وہ جو 10-12 لوگ تھے انہوں نے اس کی تبلیغ آگے کرتے کرتے اس کو جو ویلکم کرنے کے لیے لوگ آئے تھے وہ 10-12 نہیں تھے, وہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کا مجمع تھا جو اس کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا. جیسے ہی ارسطو باہر نکلتا ہے, دیکھتا ہے لوگ ایسے بڑے اونچے اونچے نعرے لگا رہے ہیں, ہاتھ ہلا رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, لیکن ارسطو نے کسی کو جواب نہیں دیا, بلکہ ارسطو نے چلنا شروع کر دیا. چلتے چلتے اسی جگہ پہ اسی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے جو سب سے پہلا لفظ ادا کرتا ہے, کہتا ہے ہاں تو میں بات کر رہا تھا. اس کو میرے بھائیوں اور بہنوں بولتے ہیں فوکس. جہاں سے بات کو توڑا وہیں سے 9 سال کے بعد جوڑا. یہ ہے توجہ, یہ ہے فوکس. اگر آپ کا فوکس میری طرف رہے گا تو کوئی ایک ایسی بات, کوئی ایک ایسا لفظ زندگی بدل کے رکھ دے گا. اگر آپ آنے جانے والوں کو دیکھیں گے تو پھر زندگی تو گزر چور جائے میں کتنا پھساؤں لگا. 6 ماہ, سال, 2 سال, 2.5 سال اس کے ہاتھ نہیں آیا. 2.5 سالوں کے بعد میں ایک فیکٹری کے اندر گیا. اس بندے نے 1 ہفتے کا کہا کہ شپمنٹ کی, میرے ساتھ کنٹینر بھجوایا اس کا, لیکن کافی عرصہ ہو گیا, سال سے بھی اوپر ٹائم گزر گیا, وہ پیمنٹ نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا چلے جا کے دفتر میں دیکھتے. میں اس کے دفتر گیا, دفتر میں وہ موجود نہیں تھا. میں ایسے اس کے کھاتے میں چلا گیا. وہاں پہ کچھ 100 کے قریب مشینیں لگی ہوئی تھی, یہ جو سٹیچنگ والی جو کی مشینیں, لیکن 10-12 لوگ بیٹھے کام کر رہے تھے. باقی مشینوں کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا. وہاں پہ اللہ نے ایک نقطہ کلیئر کیا, یار اگر اس کا کام صحیح ہوتا نا تو یہ ہال فل ہونا تھا, کام اس کا فل ہونا تھا. اب اس کا ایکسپینس زیادہ ہے, کام تھوڑا ہے, اس وجہ سے لوگ تھوڑے ہیں, تھوڑے لوگ ہیں, تھوڑا کام, تھوڑے پیسے. وہاں پہ نقطہ تھوڑا سا اللہ نے کلیئر کیا. وہاں سے پھر گھر, جمعے کا دن تھا, آج بھی مجھے یاد, میں صوفے پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا تھا. تو صوفے پہ بیٹھ کے نہیں, لیٹ کے, کمرشل چلی موبیلنگ کے مالک کی. اس نے کہا آپ سارے کے سارے لوگ میرے نیٹ ورک کے اندر آ جائیں. جب اس نے نیٹ ورک کی بات کی, میں نے کہا یار وہ جو میرا سینئر ہے
وہ بھی تو ہر وقت نیٹ ورک کر رہا ہے. یہ ہے کیا بلاگ؟ میں اٹھ کے بیٹھ گیا. پھر اللہ نے اور دماغ کو کھولا اور اس میں یہ بات آئی، یہ جو لوگوں کا نیٹ ورک ہے جب کسی عام بندے کے ساتھ لگتا ہے تو عام بندہ محلے کا کونسلر بن جاتا ہے، چیئرمین بنتا ہے، ایم پی اے بنتا ہے، ایم این اے بنتا ہے، منسٹر بنتا ہے، وزیر اعلیٰ بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، صدر بنتا ہے. دنیا کا صدر جو بائیڈن ابھی بھی یہ مین پاور سے بنا ہے. میں نے کہا یہ کام ہے زبردست. یعنی یہ عام پبلک جب ایسے کسی جگہ سے گزرتی ہے، جس کی جگہ سے گزرتی ہے وہ خاص ہو جاتا ہے. میں نے پھر اپنے رب سے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ مجھے یہ مین پاور دے، لوگوں کی طاقت. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. میں نے اپنے رب سے دعا کی. میں نے پہلے بتایا میں 5 7 10 20 30 لاکھ روپے کما لیتا تھا، لیکن جس چیز کی کمی تھی اس چیز کی طرف میں نے فوکس کیا کہ یا اللہ مجھے یہ لوگوں کی طاقت دے. پھر اللہ پاک نے یہ نقطہ میرا کلیئر کیا اور میرے اوپر ٹائمز کو کھولا. حالانکہ 2.5 سال پہلے اس نے مجھے پریزنٹیشن دی، 2.5 سال کے بعد میں نے اس کو جوائن کیا. آج ڈیٹ کتنی ہے؟ 18 تاریخ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس سسٹم کے اندر 17 سال 6 ماہ اور 6 دن، ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 10.5 ہاں 30 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. 17 سال 6 ماہ 6 دن اور 30 منٹ مجھے اس سسٹم میں جوائن کیے ہوئے ہو گئے ہیں. اور پھر میں نے اس کو جوائن کیا. اللہ کی قسم یہ کام مشکل ہے، اور کعبہ کے رب کی قسم اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں اگر کوئی اس کو سمجھ کے کرے. تو میں نے جب اس کو جوائن کیا، جوائن کرنے کے بعد 3 4 لوگوں کو سسٹم، اچھا اب میں وہ بندہ ہوں جس کی کسی ایک نے بھی نہیں کیا، بلکہ ہر باقیوں کو چھوڑے، اللہ جنت نصیب کرے میری والدہ کو. اور جب میں نے ٹائمز کا نام لینا تو ان کو وہ آتا نہیں تھا، کہتے تو کی ہر ٹائم ٹین کرتا رہنا. یعنی گھر سے سب سے پہلے مخالفت سٹارٹ ہوتی ہے. میں نے چھوٹے بھائی کو ذرا کہانی شانی ڈالی تو میری والدہ کیا لگے رہی ہے گلنا چنا ہی کہ جب سا ہی نہ تمہیں تیرے. یعنی کہ آپ اس سے آگے کی کیا بات کرتے ہیں. لیکن پھر بھی نیٹ ورک اگر آپ نے کرنا ہے، یہ بات پلے باندھ لیں، اندر سے جو بندہ فل بٹا فل ڈھیٹ ہے نا وہ یہاں پہ کامیاب ہوگا. یعنی تو انشاءاللہ تعالی یہ جاتے جاتے نا میں نے آپ کو اللہ کی رحمت سے 10-15 منٹ کے اندر ٹائم سمجھا دیں. پہلے آپ کی بیس بنا لیں، کیونکہ بیبی کو بیس پسند ہے. آپ نے اگر صحیح بیس بن گئی تو پھر اس کے اوپر پلازا چھوڑ کے اس کے اوپر بے شک آپ برج خلیفہ بنائیں. اگر بیس ہی نہیں ہے، ریتلی ہے، تو آپ کا تو اپنا نہیں پتا، تو آپ کسی کو کیا سہارا دیں گے. ہم تو وہ ہیں جو تراشتے ہیں راستے کے سنگے میل، ہم وہ نہیں جسے زمانہ تراش گیا. تو اس لیے آپ کو آپ کی منزل کے تعین کا پتہ ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں، ابھی آپ لوگوں نے مجھے بتا رہے تھے بھائی کہ اچھا، تو میرے بھائیوں یہ 56 روپے لینے کے لیے میں نے اپنے وہ جو بچپن کے 4 دوست محلے دار بڑا ٹائم کٹھے گزارا، اپنی گاڑی کے اندر ان کو بٹھایا، رستے میں نے اتنا موٹیویٹ کر دیا، اتنی صحیح ہے سب کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب اسی کرتے ہیں یہ اس طرح تو یہ تو وہ. میں کہا چلو شکر ہے یا اللہ، میں تو جی 2.5 سال نہیں منی میرے یا الحمدللہ پہلے ہفتے 4 آ گئے. وہاں پہ گئے، ایسے دفتر میں رش تھا، کوٹھی نمبر 4J لاہور گلبرگ، فردوس مارکیٹ میں اس وقت آفس تھا. ایسے لائن لگی ہوئی تو اس کے اندر میں بھی لگ گیا، 2 میرے لیفٹ پہ 2 رائٹ پہ. جب میں ایسے کاؤنٹر پہ پہنچا، اپنا کوڈ بتایا، کوڈ بتانے کے بعد اس نے 56 روپے سامنے رکھے. میں کہا شاید کھلے پیسے فری میں سی بینک کھلے پہلے دے گی، 1000 کے نوٹ بعد جو دے گی. اچھا اب ہوا یہ، اس وقت 10,000 سے نیچے کیش دیتی تھی کمپنی، 10,000 کے اوپر کا چیک بنتا تھا. تو اس نے کہا آنکھ سے ہی ایسے اشارہ کر دیا، سیٹ تے ہو جا، رش بہت ہے. میں نے کہا نہیں میرے پیسے زیادہ بنتے